السلام علیکم میرے چندہ تارو، کیا حال ہے آپ سب کا؟ جی آج جو ناول میں شروع کرنے جا رہی ہوں وہ ہے دل کا سودا ہوا چاندنی رات میں۔ یہ سانگ تو سب نے ہی سنا ہوگا، آف کورس ملین میں ویوز آئے تھے، بہت ٹرینڈنگ پہ گیا تھا اور میرے خیال سے ہر تیل مہندی پہ ہر لڑکی نے اس پہ ڈانس تو کیا ہی ہوگا۔ اوکے ٹھیک ہے، زیادہ وقت ضائع کیے بغیر ہم اپنا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی دل کا سودا ہوا چاندنی رات میں مکمل ناول۔ اس وقت میٹنگ روم میں مکمل خاموشی تھی۔ دو افراد کے ہوتے ہوئے خاموشی کسی گمبھیر مسئلے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اچانک دستک ہوئی۔ نور نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ ایس پی شجاعت خان نے مسکراتے ہوئے اجازت دی، جبکہ ڈی ایس پی عبدالوہاب گردیزی نے غصے سے منہ پھیر لیا۔ بیٹھ جائیں آپ۔ صلاح نور عبدالوہاب کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گئی۔ کیسی ہیں بیٹا صلاح نور؟ ایس پی نے نرمی سے پوچھا۔ سر میں ٹھیک ہوں۔ اوکے گڈ۔ یہ کیس ڈسکس کرنے کے لیے بلایا تھا۔ عبدالوہاب کو سارا کیس سمجھا چکا ہوں، آپ ان سے سمجھ لینا، کیونکہ اس کیس میں آپ ان کی اسسٹنٹ ہوں گی۔ جبکہ دوسری طرف عبدالوہاب کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہ کیا سر، آپ مجھ پر اعتبار نہیں کرتے؟ میں یہ کیس خود ڈیل کر سکتا ہوں، بلکہ وقت سے پہلے بتانا مناسب نہیں سمجھتا، مگر اب بتا رہا ہوں۔ صلاح نور اس دوران خاموش رہیں۔ اس کیس پر ریسرچ بہت پہلے کر چکا ہوں، بلکہ اب تو پریکٹیکل ورک بھی کر رہا ہوں، بس کچھ کام صرف آپ کی اجازت کی وجہ سے لیٹ ہوئے ہیں۔ گڈ، آئی نو تم یہ کام اکیلے کر سکتے ہو، مگر یہ آپ کی جونیئر ہے، اس نے آپ سے سیکھ کر آگے جانا ہے۔ تم یہ سمجھ لو کہ یہ تمہاری اسسٹنٹ نہیں، ایک اسٹوڈنٹ ہے، تم ٹیچر ہو۔ مگر سر آپ میری نیچر جانتے ہیں، مجھے لیڈیز کا پولیس فیلڈ میں آنا بہت برا لگتا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سچ منہ سے نکل آیا۔ صلاح نور نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، کچھ کہنا چاہا کہ شجاع خان نے روک دیا۔ اٹس مائی آرڈر اینڈ نو مور ڈسکشن۔ شجاع خان یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تقلید میں وہ دونوں بھی کھڑے ہو گئے۔ اپنے آفس میں بیٹھ کر صلاح نور خود کو کنٹرول کر رہی تھی۔ اسی دوران عبدالوہاب گردیزی نے آفس میں آنے کا کہا۔ آفس میں بیٹھ کر انتظار کرتی رہی، مگر عبدالوہاب گردیزی نہیں آیا۔ یہ شخص کتنا چالاک ہے، آخر اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ مجھے بھوک بھی لگ رہی ہے، کیا کروں؟ اٹھ جاؤں؟ نہیں، پھر سر کو شکایت لگا دے گا، صلاح نور نے سوچا۔ آخرکار 1 گھنٹے بعد ڈی ایس پی عبدالوہاب گردیزی آفس میں آئے۔ صلاح نے سلیوٹ کیا، مگر اس نے اگنور کر دیا۔ بیٹھ جائیں آپ محترمہ صلاح نور۔ صلاح کے بیٹھتے ہی وہ شروع ہو گیا۔ کیس بظاہر سادہ سا ہے، مگر جب میں نے ریسرچ کی تو اتنا ہی پیچیدہ نکلا۔ میں ٹو دا پوائنٹ بات کرنے کا عادی ہوں۔ اس کیس میں آپ کی عزت کا بہت خطرہ ہے، آخر آپ کسی کی عزت ہے، اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ خود کو اس کیس سے دور رکھیں۔ صلاح نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، نگاہ اس پر ٹھہر گئی۔ کشادہ پیشانی، سرخ سفید رنگ، سیاہ گھنے بال، خوبصورت مقناطیسی آنکھیں، ان آنکھوں میں غرور، عہدے اور خوبصورتی کا۔ اگر کوئی عام لڑکی ہوتی تو دل ہار جاتی، مگر سامنے صلاح نور تھی، جو حالات کا مردانہ وار مقابلہ بچپن سے کرتی آ رہی ہے۔ جب میں اس فیلڈ میں آ رہی تھی تو مجھے کچھ ان پڑھ لوگوں نے یہی بات کہی تھی، صلاح نور نے مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ ٹریننگ کس طرح ہوتی ہے، مگر آپ یہ بات کر رہی ہیں، مجھے بہت حیرت ہے۔ مجھے اچھا لگا آپ میرے ویل وشر بنے، مگر مجھے اپنی عزت کی حفاظت کرنا اچھی طرح سے آتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں چیلنج واضح تھا۔ ڈی ایس پی عبدالوہاب گردیزی کو بہت برا لگا۔ میرا فرض تھا آپ کو سمجھانا، آگے آپ کی مرضی۔ اوکے پھر کیس ڈسکس کرتے ہیں۔ صلاح نور کے جاتے ہی کانسٹیبل غلام حسین کو آواز لگائی۔ غلام حسین، اس مرتبہ تیاری مکمل رہے، کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اس بار ہمارے ساتھ ایک لیڈی بھی ہے۔ مس صلاح نور، کوئی رسک نہیں لے سکتے، سر نے بھی عجیب مصیبت میرے سر پر ڈال دی ہے۔ اوکے اب تم جاؤ، دوبارہ کہنا نہ پڑے۔ صلاح نور، جو اپنا موبائل فون ڈی ایس پی عبدالوہاب گردیزی کے کمرے میں بھول آئی تھی، واپس لینے کے لیے دستک دینے لگی کہ اپنا نام سن رک گئی، پھر ساری بات سن لی۔ سر آپ کو خدمت خلق کا اتنا شوق ہے تو عوام کی کریں، میں آپ کی ذمہ داری نہیں ہوں، نہ مجھے اپنی ذمہ داری میں لینے کی کوشش کریں۔ مجھے لیڈی نہیں، جسٹ اپنا کولیگ سمجھے۔ یہ کہہ کر اپنا موبائل ٹیبل سے اٹھا کر باہر چلے گئی۔ ڈی ایس پی عبدالوہاب کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ تم ابھی تک کھڑے ہو؟ غلام حسین جاؤ تم اب۔ غلام حسین ہنستے ہوئے باہر چلا گیا۔ ایڈیٹ، سمجھتی کیا ہے خود کو؟ دل چاہ رہا ہے کہ اس کو دھکے دے کر باہر نکال دوں۔ کھڑوس مغرور انسان۔ لیڈی کانسٹیبلز بھی تو ہیں، وہ بھی تو ساتھ جاتی ہیں، پتہ نہیں اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ صلاح نور نے سوچا، شہر کا مہنگا ترین پرائیویٹ کالج تھا، 3rd ایئر کی فری کلاس تھی، سب لڑکیاں باہر گروپ کی صورت میں انجوائے کر رہی تھیں۔ بیل کی آواز سنتے ہی سب بھاگ اٹھیں۔ جلدی کرو، مس شمائلہ غصے کی تیز ہیں، اندر آنے نہیں دیں گی۔
سب لڑکیاں ایک دوسرے کے آگے پیچھے بھاگ رہی تھیں۔ مس شمائلہ کے آتے ہی ساری کلاس چپ ہو گئی۔ پرنسپل کی اچانک آمد ہوئی۔ پرنسپل کے سامنے داخل ہونے والی لڑکی سب کی نظروں کا مرکز تھی۔ سفید اسکارف میں لپٹی وہ سفید سرخ کسی جنت کی حور کی طرح لگ رہی تھی۔ سب کا دھیان اپنی طرف دیکھ کر وہ بھی نروس ہو گئی۔ یہ آپ کی نئی اسٹوڈنٹ حور العین ہے، ان کا لیٹ ایڈمیشن ہوا ہے، شمائلہ نے بہت خوش ہو کر ویلکم کیا۔ لڑکیاں حیران ہو گئیں کیونکہ ٹیچر نے کبھی کسی سے خوش ہو کر بات نہیں کی تھی۔ آج مس شمائلہ کا ٹیسٹ ہے، اتنا یاد کیا ہے مگر پتہ نہیں پھر بھی ہم فیل ہو جاتی ہیں، پلیز مجھے ڈرایا مت کرو، حور العین نے زوہا سے کہا۔ تمہیں تو ڈرنے کی ضرورت نہیں، چند دنوں میں مس شمائلہ کو گرویدہ کر لیا۔ میں پڑھتی ہوں، تم لوگ بھی اتنی توجہ سے پڑھو تو ساری ٹیچرز خوش ہو جائیں گی۔ ویسے تم خوبصورت بھی ہو، ساتھ میں ذہانت۔ اب بس کرو زوہا، جلدی سے بک دے دو۔ اسی دوران عریشہ بھاگتی ہوئی آئی۔ آج مس شمائلہ کی چھٹی ہے، ساری کلاس خوش ہو گئی۔ چلو حور العین باہر چلتے ہیں۔ باہر آ کر عریشہ نے ضد کی کہ ہم نے کینٹین سے نہیں کھانا، کالج کے باہر سے ریڑھی سے چاٹ منگواتے ہیں۔ دونوں نے مل کر حور العین کو آگے کیا۔ اس نے چوکیدار سے اجازت لی، چوکیدار نہیں مانا مگر عریشہ نے 500 کا نوٹ دیا۔ آخر کار گیٹ کھولا اور تینوں ریڑھی کے پاس چلی گئیں۔ ایک عورت مانگنے والی ان کے پاس آئی، وہ تینوں اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ اتنے میں کچھ مسلح آدمی نقاب میں آئے اور تینوں اس سے پہلے بھاگتی ان کو پکڑ لیا اور رومال سے بے ہوش کر دیا۔ حور العین کو ہوش آیا تو اس پر ایک پکی عمر کی عورت جھکی ہوئی تھی اور اس کا منہ پکڑا ہوا تھا۔ واہ کیا مال ہے شیدے، تو نے تو تارا بائی کا دل خوش کر دیا۔ تارا بائی تو پھر مجھے خوش کر دے پھر اور اسی طرح کا مال لاؤں گا، شیدا رومال سے پان والا منہ صاف کرتے ہوئے بولا۔ حور العین اٹھ کر بیٹھ گئی، فوراً دوپٹہ اپنے ارد گرد پھیلا لیا۔ اس طرح کرتا دیکھ کر تارا بائی اور شیدا دونوں ہنسنے لگ گئے۔ دیکھ رہی ہو نا تارا بائی کتنا خالص مال ہے، میں کم از کم 2 لاکھ لازمی لوں گا۔ شیدے کی بات سن کر حور العین گھبرا گئی۔ پلیز مجھے گھر جانے دو، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، مگر دونوں نے اس طرف کان نہیں دھرے۔ کچھ زیادہ مت بڑھا ریٹ، 1 لاکھ دوں گی۔ تارا بائی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ حور العین سمجھ گئی کہ ان کی منتیں فضول ہیں، سو چپ کر کے رونے لگ گئی۔ پھر میرا مال مجھے واپس کر دے، مجھے پتا ہے آج رات تجھے اس کی بہت ضرورت ہے، اس لیے تو لڑکی کو آرام کرنے نہیں دے رہی، فوراً کام پر لگا رہی ہے، مگر 2 لاکھ زیادہ ہیں۔ تارا بائی بولی، اتنے بھی زیادہ نہیں ہیں، تو نے آج رات 10 لاکھ وصول کر لینے ہیں۔ اچھا چلو 1.5 لاکھ دے دوں گی، اب اس سے زیادہ نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ بیلا، او بیلا کدھر مر گئی؟ تارا بائی نے اسے آواز لگائی۔ ایک سجی سنوری لڑکی بھاگتے ہوئے آئی۔ اس لڑکی کو اچھی طرح سجا کر باہر لے آؤ، تارا بائی کہتے ہوئے باہر چلی گئی۔ لڑکی اٹھو میرے ساتھ چلو۔ میں نہیں جاؤں گی۔ کیسے نہیں جائے گی؟ اپنی مرضی سے چل ورنہ شیدا تیرا دماغ ٹھیک کر دے گا۔ کہا نا نہیں جاؤں گی۔ شیدا اس کو اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے آؤ۔ جیسے شیدا اس کو ہاتھ لگانے لگا فوراً سلا لور نے شکست مان لی۔ پلیز مجھے ہاتھ مت لگاؤ، میں چلتی ہوں۔ بیلا کے ساتھ حور العین دوسرے کمرے میں آ گئی۔ بیلا الماری سے کپڑے نکالنے لگ گئی۔ کپڑے دیکھ کر حور العین کو پسینہ آ گیا۔ اتنے چھوٹے اور واہیات کپڑے تھے، میں نہیں ڈال سکتی، پلیز مجھ پر رحم کرو۔ کپڑے ڈال لو، اور ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لو تم کہ اب یہاں سے تمہاری واپسی ناممکن ہے، اس لیے نہ ہمارا دماغ کھا نہ ہی فضول کے نخرے کر۔ بیلا نے سختی سے کہا۔ اگر کپڑے خود نہ ڈالے تو شیدا پھر تمہاری مدد کرے گا۔ کپڑے لے کر واش روم میں آ گئی اور اپنا موبائل فون جلدی سے باہر نکال کر کال کی۔ جلدی سے ریڈ کرو۔ باتھ روم میں جان بوجھ کر زیادہ ٹائم لگایا، کس وقت نکلو گی؟ یا میں شیدے کو بھیجوں؟ بس ابھی خود نکلتی ہوں۔ حور العین کو 15 منٹ ہو چکے تھے۔ چل شیدے باہر نکال اس کو۔ شیدے نے دھکا دے کر دروازہ کھول دیا۔ حور العین کو بال سے پکڑ کر باہر لے آیا۔ تم نے ابھی تک کپڑے نہیں ڈالے؟ اتنے میں باہر ہنگامہ سا مچ گیا۔ ایک لڑکی اندر بھاگتی ہوئی آئی۔ جلدی بھاگو، پولیس آ گئی ہے۔ اتنے میں سادہ کپڑے میں ملبوس اہلکار اندر بھی آ گئے۔ کوئی بھی اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ حور العین آہستہ آہستہ چلتی ایک اہلکار کے پاس رک گئی۔ سب کی نظروں سے بچ کر اہلکار سے پستول لے لیا۔ اہلکار سب کو پکڑ کر لے گیا۔ حور العین عریشہ اور زوہا کو تلاش کرنے لگی۔ وہ جلد ایک کمرے میں باندھی ہوئی مل گئیں۔ حور العین
نے جلدی سے ان کے ہاتھ پاؤں کھولے۔ اتنے میں حور العین کی سیل پر کال آ گئی۔ جی سر، کیا تارا بائی نہیں ملی؟ وہ بھاگ گئی۔ اوکے سر، حور العین نے فون بند کر دیا۔ تم دونوں جلدی سے بھاگو، مگر تمہارا کیا ہوگا؟ میری فکر مت کرو، میں دوسرے دروازے سے بھاگوں گی، حور العین نے ٹالا۔ حور العین جلدی سے گھر چیک کرنے لگی۔ اتنے میں ڈی ایس پی عبدالوہاب آ گئے۔ سر یہ چیک کریں، خفیہ دروازہ لگ رہا تھا، دروازہ بھی کھلا ہوا لگ رہا تھا۔ دروازے سے باہر نکلتے جنگل شروع ہو گیا۔ دونوں کو تھوڑی ہی دیر بعد دو عورتیں بھاگتے ہوئے نظر آئیں۔ رک جاؤ دونوں، ورنہ گولی مار دوں گا، مگر وہ دونوں نہ رکی۔ مجبوراً حور العین کو گولی ان کی ٹانگ میں مارنی پڑی۔ درختوں کے اندھیرے میں وہ چہرے ٹھیک طرح سے نہ دیکھ سکی، حالانکہ چاند کی 14ویں تھی۔ اتنے میں مزید اہلکار بھی آ گئے، دونوں عورتوں کو اریسٹ کر لیا۔ واپسی پر جاتے ہوئے چاند کی روشنی بہت سی چیزوں کو خوبصورت بنا رہی تھی۔ حور العین چاند دیکھنے میں اس قدر محو ہو گئی کہ گڑھے میں جا گری۔ ڈی ایس پی عبدالوہاب نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے اوپر کھینچا۔ حور العین اس پر آ گری۔ ڈی ایس پی عبدالوہاب تو حیران رہ گیا، اتنا خوبصورت چہرہ! چاند کی روشنی میں چہرہ بہت پاکیزہ لگا۔ اس پل عبدالوہاب کو خود پر قابو کرنا مشکل لگا۔ حور العین بھی شرمندگی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ عریشہ اور زوہا ڈی ایس پی کی گاڑی میں تھیں۔ حور العین بھی آ کر بیٹھ گئی۔ ڈی ایس پی نے گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ حور العین نظریں چرا رہی تھی۔ عبدالوہاب سمجھ کر مسکرانے لگا۔ جی تو مس صلہ نور، ہم نے بالآخر اپنے مشن میں کامیابی حاصل کر لی۔ زوہا اور عریشہ دونوں حیران ہو گئیں۔ یار تم دونوں حیران مت ہو، میں ایس ایچ او صلہ نور ہوں۔ عریشہ اور زوہا کو صلہ نور نے اپنے کمرے میں بٹھا دیا۔ خود دونوں شجاع کو رپورٹ دینے نکل گئے۔ واپسی پر اریسٹ عورتوں میں شمائلہ بھی تھیں۔ ارے یہ تو مس شمائلہ تھی، صلہ نور نے حیرانگی سے کہا۔ ہاں، یہ عورت پچھلے بہت عرصے سے گرلز کو فروخت کر رہی تھی، مگر پکڑی نہیں جاتی تھیں۔ جیسے کسی کو اس پر شک ہوتا تو وہ کالج چھوڑ کر دوسرے میں چلی جاتی تھیں۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ پھر زویا اور عریشہ کے والدین آ گئے۔ صلہ نور نے آرام سے ساری بات سمجھا دی۔ میڈیا کو عریشہ اور زوہا کا علم نہیں ہونے دیا۔ صلہ نور کے ساتھ ڈی ایس پی عبدالوہاب کا رویہ پہلے سے بہتر ہو گیا۔ صلہ نور جب ڈی ایس پی عبدالوہاب کے کمرے میں آئیں تو ڈی ایس پی عبدالوہاب نے اصرار کر کے کافی کے لیے روک لیا۔ اتنے میں غلام حسین ایک بوڑھے شخص کو لے کر اندر آیا۔ سر، اس قیدی کا دوسرے قیدی سے جھگڑا ہوا ہے، دوسرے قیدی نے اس کا سر پھوڑ دیا ہے۔ صلہ نور قیدی کا جائزہ لینے لگ گئی۔ اس نے اس کو پہلے کہیں دیکھا تھا۔ اس بوڑھے شخص کی حالت بہت خراب تھی، اس کا چہرہ خون آلود تھا۔ اچانک صلہ نور کو کچھ یاد آیا تو صلہ نور کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ بوڑھے شخص کا اتنا خون بہہ رہا ہے، جلدی سے فرسٹ ایڈ لاؤ۔ پھر دونوں نے مل کر خون صاف کیا اور پٹی باندھی۔ صلہ نور آنسو ضبط کرتی رہی، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ غلام حسین، جاؤ ان کے لیے کھانا لاؤ۔ صلہ نور، یہ آپ کی کوئی عزیز ہیں کیا؟ ڈی ایس پی عبدالوہاب جو بڑی دیر سے نوٹ کر رہا تھا۔ نہیں سر، میں کسی بھی بزرگ کو اس طرح دیکھوں تو مجھے بہت درد ہوتا ہے۔ پھر آپ کی آنکھیں بھی سرخ ہو رہی ہیں۔ مجھے اپنے بزرگوں کا پیار نہیں ملا، میری ہوش سنبھلنے سے پہلے وہ مجھے چھوڑ گئے۔ اچھا، ڈی ایس پی عبدالوہاب کو وہ اس لمحے بہت گہری لگی۔ اگر تم جان جاؤ اس نے کیا کیا ہے تو تم اس سے نفرت کرو گی۔ صلہ نور چپ رہی تو عبدالوہاب مزید بولا، اس کا بیٹا نہیں تھا، اس کی صرف ایک بیٹی تھی، اس نے دوسری شادی کرنی تھی، مگر اس کی بیوی کی ساری جائیداد تھی سو وہ اس کو روک لیتی تھی۔ اس نے ایک رات اپنی بیوی اور 12 سالہ بیٹی کو قتل کر دیا۔ کیا یہ شخص تمہارے رحم کا حقدار ہے؟ سر، ہمارا کام مجرم کو پکڑنا ہے، انہیں سزا دینا عدالت کے اختیار میں ہے۔ اب جب یہ پکڑا جا چکا ہے، سزا بھی پوری کر رہا ہے، تو پھر تو رحم کر سکتے ہیں۔ ویسے اس کو سزا کیا ہوئی ہے؟ سر، اس کو سزائے موت ہوئی تھی، مگر پھر کسی نے اپیل کر کے عمر قید کی سزا کروائی ہے۔ اتنے میں کھانا آ گیا۔ صلہ نور خود اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگی۔ غلام حسین، ان کا جھگڑا کیوں ہوا؟ اچانک ڈی ایس پی کو یاد آیا۔ سر، وہ ساتھ والا قیدی نے کہا جتنی نمازیں وظیفے کرنے ہیں کر لو، تم اپنی معصوم بیٹی اور بیوی کے قاتل ہو، تم نہیں بچ سکتے۔ تو سر یہ اس کو مارنے لگا اور کہنے لگا میں نہیں ہوں قاتل، میں نہیں ہوں۔ یہ تو بہت زیادتی ہے سر، آپ پلیز انہیں باقی قیدیوں سے الگ رکھیں۔ کھانا کھلانے سے فارغ ہونے کے بعد صلہ نور نے ڈی ایس پی سے ریکویسٹ کی، اوکے غلام حسین، اس کو لے جاؤ اور الگ کمپاؤنڈ میں رکھو۔ شکر ہے آج عبدالوہاب کو بھی
فرصت مل گئی ہمارے پاس بیٹھنے کی۔ عبدالوہاب نے فوراً ماما کے گلے میں باہیں ڈالی۔ میری پیاری ماما، جانتی تو ہیں کتنی ٹف جاب ہے، تو پولیس کو کیوں جوائن کیا ہے؟ اپنے پاپا کا بزنس سنبھال لیتے۔ ماما مجھے اس میں انٹرسٹ نہیں ہے تو میں کیوں جوائن کروں؟ آج تک تم نے میری کوئی بات نہیں مانی۔ فاخرہ نے غصے سے منہ پھیر لیا۔ ڈیڈ اٹس ناٹ فیئر، میں ماما کی ہر بات مانتا ہوں۔ فاخرہ بیگم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ تو اس کی سائیڈ لیں گے؟ اگر اتنا میرا تابع رہے تو شادی کر لے، بلکہ میری نظروں میں ایک دو لڑکیاں بھی ہیں۔ ماما، میری سویٹ ماما، آج کل کی مائیں اپنی بچوں سے اس طرح رشتے کی باتیں نہیں کرتی۔ آپ نے تو ڈائریکٹ لڑکی کی بھی بات کر لی۔ عبدالوہاب، میری بات کو مذاق میں مت ٹالا کرو، اگر تمہاری پسند پر رہی تو تم بوڑھے ہو جاؤ گے۔ ڈیڈ دیکھ لیں، ماما میری اتنی جاسوسی کرتی ہیں۔ عبدالوہاب، اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو اپنی ماما کو بتا دو۔ عبدالوہاب کے ذہن میں وہ منظر آ گیا جب صلہ نور اس پر گری تھی۔ اوہ نہیں ڈیڈ، مجھے کوئی پسند نہیں، مگر پلیز مجھے زیادہ نہیں، مگر تھوڑا سا وقت دیں، کچھ روٹین سیٹ ہونے دیں۔ آپ تو پیرنٹس ہیں، میری پرابلم سمجھ سکتے ہیں، مگر وہ اتنا جلدی نہیں سمجھ پائے گی۔ چلو جیسے تمہاری مرضی، مگر زیادہ دیر مت کرنا۔ فاخرہ تھوڑا سا نرم ہوئی۔ ماما یہ تو غلط بات ہے، بھائی کی ویٹ میں تو ہم بوڑھے ہو جائیں گے، پھر ہماری شادی کب کریں گی؟ ارتضیٰ نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ ٹھہر جاؤ، تمہیں میں بتاتا ہوں، ابھی کالج سے فارغ ہوئے نہیں، پھر یونیورسٹی بھی جانا ہے، ابھی سے شادی کے خواب؟ عبدالوہاب نے دونوں کو ڈانٹا۔ وہ دراصل یہ ہے کہ ہم دونوں نے آپ کی لائف سے یہ سیکھا کہ یونیورسٹی لائف میں کوئی لڑکی سیٹ کر لی جائے، ورنہ آپ کی طرح پھر شادی کو دل نہیں کرتا، مرتضیٰ نے کہا۔ مرتضیٰ، ارتضیٰ میری لائف سے کوئی اچھی بات نہیں سیکھی، جو سیکھا ہے اب وہی بتا رہی ہیں۔ اچھا جی، اب میں ایک سچ بتاؤں؟ عبدالوہاب نے دونوں کی گردن پکڑتے ہوئے کہا۔ ماما اور ڈیڈ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، تم دونوں تو بس ان کی بوریت ختم کرنے کے لیے ہو۔ جی نہیں ماما، ڈیڈ آپ بتائیں۔ بیٹا تمہارا بھائی ٹھیک کہہ رہا ہے، ڈیڈ نے بھی عبدالوہاب کا ساتھ دیا۔ مما، دونوں نے چلا کر کہا۔ یار آہستہ کان کے پردے پھاڑ ڈالے تم نے، تم سے اچھے تو میرے قیدی ہیں، کم از کم مجھ سے ڈرتے تو ہیں۔ عبدالوہاب نے دونوں کو چھوڑ دیا۔ بھائی ہمیں اپنی پوسٹ کا ڈر مت دیا کرو، ہماری بھابھی کے لیے سنبھال کر رکھو، وہ ضرور ڈریں گی۔ جی بالکل، مگر وہ مجھ سے نہیں، تم لوگوں کے شیطان دماغوں سے ڈریں گی، عبدالوہاب نے جواباً ان کا مذاق بنایا۔ ماما میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ ارتضیٰ فوراً ماما کے پاس گیا۔ کوئی فضول ہی آئیڈیا ہوگا، عبدالوہاب نے ہنس کر کہا۔ ماما ہم بھائی کے لیے ایک ایڈ دیتے ہیں کہ ہم ایک عدد بھابھی کی تلاش میں ہیں جو ایس پی ہو۔ کیا کہا؟ ایس پی؟ وہ کیوں؟ عبدالوہاب نے حیرت سے پوچھا۔ آپ ڈی ایس پی، وہ ایس پی ہوں گی تو مزہ آئے گا، آپ گھر میں بھی جی میڈم کہیں گے۔ نائس جوک ارتضیٰ، مجھے تو گرلز کا پولیس لائن میں آنا پسند ہی نہیں ہے، اور میری شادی، او مائی گاڈ۔ ماما ڈیڈ ہنسنے لگ گئے۔ نہیں بیٹا، اس تکلف کو آج رہنے دو، کافی پھر کسی دن پی لیں گے، میں ذرا جلدی میں ہوں۔ یہ میری بیٹی کی شادی کا کارڈ ہے، تمہیں میں انوائٹ کرنے آیا ہوں، تم لازمی آنا۔ جی سر، میں کوشش کروں گا۔ عبدالوہاب کو فنکشنز میں جانا پسند نہیں تھا، سو بات کو ٹالا۔ عبدالوہاب، کوشش نہیں، لازمی آنا ہوگا۔ میں نے کبھی تم سے اجنبیت کا مظاہرہ کیا ہے جو تم ایسے کر رہی ہو؟ عبدالوہاب کو شرمندگی ہوئی۔ سوری سر، میں لازمی آؤں گا۔ گڈ، اچھا چلو میں چلتا ہوں، باقی سٹاف کو بھی تو انوائٹ کرنا ہے۔ شادی والے دن عبدالوہاب نے شلوار قمیض ڈالی۔ جیسے ہی وہ اندر آیا سب کی نظر اس کی طرف اٹھ گئی۔ عبدالوہاب کے لیے یہ تو معمولی بات تھی، اس لیے بنا توجہ دیے وہ سر سے ملا۔ سر، یہ آپ کی بیٹی کے لیے گفٹ لایا ہوں۔ اور عبدالوہاب، اب انکل کہہ سکتے ہو، نہ تم ڈیوٹی پر ہو اور نہ میں ڈیوٹی پر ہوں۔ جی انکل، اب سر کی عادت ہو چکی ہے اس لیے مشکل لگتا ہے، مگر بچپن میں تو انکل ہی کہتے تھے۔ اور تمہارے پیرنٹس کیوں نہیں آئے؟ فیملی میں شادی تھی انکل، ادھر جانا تھا، ضروری تھا، مگر آپ فکر نہ کریں، ڈیڈ کا یقین ہے آپ ان سے ناراض نہیں ہوں گے، اس لیے وہ آ کر آپ سے ملیں گے۔ ہاں، میں اس سے ناراض ہو نہیں سکتا۔ اتنے میں اور مہمان آ گئے۔ شجاع ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ عبدالوہاب ایک چیئر پر بیٹھ گئے، سامنے دیکھنے لگا۔
دلہا اور دلہن سامنے بیٹھے ہوئے تھے، دونوں مسکرا رہے تھے۔ اتنے میں لڑکی کوئی گفٹ لے کر دلہن کے پاس آئی۔ جھک کر گفٹ پکڑاتے ہوئے اس کے کھلے لمبے بال بکھر گئے۔ عبدالوہاب کو اس کے بال بہت اچھے لگے۔ گفٹ دینے سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ لڑکی سیدھی ہوئی، عبدالوہاب تو اس کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ ہمیشہ سادی یونیفارم میں رہنے والی لڑکی SHO صلہ نور ہے۔ عبدالوہاب کے لیے نگاہ ہٹانا مشکل ہو گیا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی نگاہ اس کی طرف جا رہی تھی جہاں صلہ نور بیٹھی ہوئی تھی۔ محفل میں نظر بار بار ان پر گئی، ہم نے بچائی لاکھ مگر پھر ادھر گئی۔ ان کی نگاہ میں کوئی تو جادو ضرور تھا کہ جس پر پڑی اس کے جگر میں اتر گئی۔ صلہ نور کو اپنے چہرے پر کافی دیر سے کسی کی نگاہ کا اثر محسوس ہو رہا تھا، مگر وہ وہم سمجھ کر جھٹلا رہی تھی۔ تنگ آ کر صلہ نور نے اپنے ارد گرد دیکھا تو تھوڑی دور DSP عبدالوہاب نظر آ گیا۔ عبدالوہاب نے جیسے صلہ نور کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے پایا، فوراً نظروں کا رخ تبدیل کر لیا۔ صلہ نور کو وہ شلوار قمیض میں بہت اچھا لگا، اتنا اچھا کہ صلہ نور کا دل چاہا کہ بس اس کو دیکھتی رہے۔ عبدالوہاب کا دوبارہ دل چاہا کہ پھر وہ صلہ نور کو دیکھے۔ اس نے جیسے صلہ نور کو دیکھا وہ اس کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی چوری پکڑ لی تھی۔ صلہ نور کی کولیگ سدرا گھبرائی ہوئی اس کے پاس آئی۔ خیر تو ہے سدرا، اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ یار ماما کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، میں جا رہی ہوں۔ یار مگر تم ہمارے ساتھ آئی ہو۔ اچھا ٹھہرو، میں ابھی چلتی ہوں، سر کو بتا دیتے ہیں۔ دونوں سر کے پاس گئیں۔ سدرا کی مجبوری ہے، یہ تو جا سکتی ہے، مگر صلہ نور تم کیوں جا رہی ہو؟ ابھی کھانا لگنے والا ہے سر، رات ہو رہی ہے۔ سدرا نے آئیڈیا دیا تھا کہ ہم دونوں ایک کار میں چلی جاتی ہیں، اگر یہ چلی گئی تو میں کیسے جاؤں گی؟ میں مینج کر دوں گا، مگر مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ تم دو مہمان بغیر کھانا کھائے چلے جاؤ۔ چلو صلہ نور جا کر اندر بیٹھ جاؤ۔ کھانا لگ چکا تھا۔ صلہ نور اور وہاب ایک ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ صلہ نور جیسے گلاس اٹھانے لگی، اسی لمحے وہاب نے بھی گلاس اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ صلہ نور کے ہاتھ کے اوپر عبدالوہاب کا ہاتھ تھا۔ صلہ نور نے فوراً ہاتھ گلاس سے ہٹا لیا۔ عبدالوہاب نے پانی ڈال کر گلاس صلہ نور کو دیا۔ سر آپ پانی پی لیں۔ پھر عبدالوہاب نے صلہ نور کی پلیٹ میں کھانا ڈالا۔ صلہ نور اس کی بدلتے ہوئے رویے کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ سر کے مزاج کا کیا پتہ کب بدل جائے، آفس میں تو بڑا اکڑو بنا پھرتا ہے۔ کھانے سے فارغ ہوتے ہی صلہ نور نے گھر جانے کی ضد کی۔ صلہ نور نے اسکارف لیا ہوا تھا۔ اسی وقت شجاع کے پاس عبدالوہاب بھی آ گیا۔ انکل میں گھر جا رہا ہوں، مجھے کچھ آفس کا کام کرنا ہے۔ عبدالوہاب اگر تمہیں برا نہ لگے تو تم صلہ نور کو گھر ڈراپ کر سکتے ہو، ابھی میری بیٹی کی رخصتی نہیں ہوئی، ورنہ میں خود چھوڑ آتا۔ انکل آپ ٹینشن مت لیں، اگر صلہ نور چاہیں تو میں ان کو ڈراپ کر سکتا ہوں۔ صلہ نور کے پاس انکار کی گنجائش نہ تھی، سو حامی بھر لی۔ گاڑی میں سوار ہوتے ہوتے عبدالوہاب نے سوچا دنیا کی کوئی خوبصورت ترین لڑکی اس کے پہلو میں بیٹھی ہو۔ عبدالوہاب گاڑی پارکنگ سے نکال کر روڈ پر لے آیا۔ صلہ نور ایڈریس سمجھا کر خاموش ہو گئی۔ عبدالوہاب کو خاموشی سے وحشت ہونے لگی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر پلیئر آن کیا۔ نصرت فتح علی خان کی غزل کے بول اس کے احساسات کی ترجمانی کر رہے تھے۔ اچھی صورت کو سنوارنے کی ضرورت کیا ہے، سادگی میں بھی قیامت کی ادا رکھی ہے۔ تم جو آ جاتے ہو مسجد میں ادا کرنے نماز، تم کو معلوم ہے کتنوں کی قضا ہوتی ہے۔ صلہ نور گاڑی سے باہر روڈ پر مناظر دیکھنے میں مصروف تھی کہ اچانک گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ عبدالوہاب نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہوا۔ دروازہ کھول کر باہر گاڑی چیک کرنے کے لیے باہر نکل گیا، مگر پلیئر آف نہ کیا۔ صلہ نور کو غزل سے کوفت ہونے لگی تھی۔ گاڑی اس اکڑک کی تھی ورنہ صلہ نور لازمی پلیئر آف کر دیتی۔ صلہ نور تنگ آ کر گاڑی سے اتر گئی۔ عبدالوہاب ٹائر چیک کر رہا تھا۔ صلہ نور کو اترتا دیکھا۔ غزل کے بول اور چاند کی روشنی میں کوئی ماورائی مخلوق لگ رہی تھی۔ آنکھ اٹھی محبت نے انگڑائی لی، دل کا سودا ہوا چاندنی رات میں۔ ان کی نظروں نے کچھ ایسا جادو کیا، لٹ گئے ہم تو پہلی ملاقات میں۔ عبدالوہاب کو یوں اس طرح دیکھنے سے غزل کے بول سے صلہ نور کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ جلدی سے گاڑی کے اندر بیٹھی اور پلیئر آف کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد عبدالوہاب بھی آ گیا۔ گاڑی سٹارٹ کر دی۔ باقی سارا سفر دونوں طرف خاموشی رہی۔ عبدالوہاب نے گھر کے آگے گاڑی روک دی۔ ایک بوڑھا پٹھان گھر کے باہر کھڑا تھا۔ بابا آپ باہر کیوں کھڑے ہیں؟ میری جوان بیٹی گھر سے باہر ہے، مجھے اندر آرام نہیں آ رہا تھا، تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ بابا یہ میرے سر ہیں، صلہ نور نے تعارف کروایا۔ آئیں سر، آپ ایک کپ چائے پی کر جائیں۔ صلہ نور کے بابا نے بھی اصرار کیا، مگر وہ ٹال گیا۔
گھر آ کر وہ صلہ نور کے بارے میں سوچتا رہا، تو آخر کار صلہ نور نے مجھے تسخیر کر ہی لیا۔ عبدالوہاب کو اپنی شکست اچھی لگ رہی تھی۔ صلہ نور، اب تم سے جدائی مشکل ہے، میں تم سے کل ہی شادی کی بات کروں گا۔ اگلی صبح آفس میں کام بہت زیادہ تھا۔ عبدالوہاب کے لیے وقت نکالنا مشکل تھا۔ چھٹی سے پہلے وہ صلہ نور کے آفس میں جانے لگا۔ جیسے ہی دروازے پر دستک دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا، صلہ نور کی آواز آ رہی تھی، سارا جانتی ہوں وہ مجھے اپنی آنکھوں کا نور کہتا ہے۔ جب وہ یہ بات کرتا ہے تو اس کی آنکھیں جگنو کی طرح چمکتی ہیں۔ اس کو دیکھے ہوئے عرصہ بیت گیا ہے، مجھے اس کی بہت یاد آتی ہے۔ جب کل میں نے سر عبدالوہاب کو دیکھا تو مجھے اس کی بہت یاد آئی۔ جب وہ تیار ہوتا تھا تو یوں لگتا تھا جیسے دنیا میں اس سے خوبصورت کوئی نہیں۔ میں تو اس کو ایک نظر دیکھتی تو نگاہ پلٹنا بھول جاتی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا میری نظر اس کو نہ لگ جائے، پر میری نظر لگ گئی۔ وہ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ بابا بھی اس کی یاد میں اب بہت بیمار ہو گئے ہیں۔ آگے سارا نے کیا کہا، مگر تھوڑی دیر بعد پھر صلہ نور کی آواز آئی۔ صلہ نور رو رہی تھی۔ سارا دعا کرو اب وہ واپس آ جائے۔ اس کی جدائی میرے لیے نہ پہلے سہل تھی اور نہ اب اس وقت۔ ساتھ ساتھ ہی ہمت ختم ہو چکی تھی۔ عبدالوہاب کے پاس اس سے زیادہ سننے کی ہمت نہیں تھی۔ اس کو لگا واپسی کے سارے راستے ختم ہو چکے ہیں۔ بمشکل خود کو گھسیٹتے ہوئے اپنے آفس میں آیا۔ صلہ نور، تم اس کی جدائی نہیں سہ سکتی اور میں تمہاری، مجھے خود سے اقرار کرتے ہوئے اتنی دیر ہو گئی کہ تمہاری محبت میرے دل میں عشق کی آگ لگا چکی ہے۔ میں کیا کروں صلہ نور؟ وہ رو رہی ہے کسی اور کے لیے۔ عبدالوہاب کا دل چاہا ہر چیز کو آگ لگا دے۔ آفس سے نکلنے کے بعد بے مقصد گاڑی دوڑاتا رہا۔ سب کی کالز آتی رہی مگر ریسیو نہیں کیں۔ کافی وقت گزرنے کے بعد گھر واپسی کی راہ لی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی سب اس کے انتظار میں تھے مگر اس نے سب کو اگنور کر کے جلدی سے اپنے روم میں چلا گیا۔ عبدالوہاب کی ماما فوراً اس کے پیچھے آئیں اور باقی کو روک دیا۔ میں پوچھ کر آتی ہوں، کیا پتہ کوئی ایسا مسئلہ ہو جس کو وہ سب کے سامنے شیئر مت کرے۔ وہ بستر پر بے سدھ پڑا ہوا تھا۔ عبدالوہاب، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ عبدالوہاب نے آنکھ کھولی، پھر ماما کی گود میں سر رکھ کر رونے لگا۔ ماما، میرے پاس کسی بات کا جواب نہیں، پلیز کوئی سوال مت کریں۔ اس کی ماما ذہنی کنڈیشن دیکھ کر چپ ہو گئیں۔ رات کو ادریس کی آنکھ عبدالوہاب کے بولنے سے کھل گئی۔ عبدالوہاب غنودگی میں بول رہا تھا، صلہ نور، تم نے بہت غلط کیا میرے ساتھ، میں کبھی تمہیں معاف نہیں کر سکتا۔ صلہ نور، میں تم سے محبت نہیں نفرت کرتا ہوں، جاؤ، چلی جاؤ۔ عبدالوہاب کی آنکھوں میں آنسو گرتے رہے تھے۔ ادریس نے فوراً اپنے گلے لگا لیا۔ وہ بس صلہ نور کا نام لیتا رہا، پھر سو گیا۔ صبح عبدالوہاب کی آنکھ دیر سے کھلی۔ ڈیڈ کو اپنے روم میں دیکھ کر حیران ہو گیا۔ پاپا، آپ رات ادھر تھے؟ ہاں، میں رات کو ادھر تھا۔ وہ تمہاری امی نفل پڑھ رہی تھیں۔ انہوں نے دوسری طرف اشارہ کیا۔ عبدالوہاب بستر سے اٹھ کر ماما کے پاس آ گیا۔ اللہ کا شکر ہے میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا۔ فاخرہ اس پر دم کرنے لگی۔ چلو عبدالوہاب، تم فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے ناشتہ لے کر آتی ہوں۔ عبدالوہاب کے فریش ہونے کے بعد اس کے دونوں بھائی بھی آ گئے۔ بھائی کو دونوں طرف سے پکڑ کر بیٹھ گئے۔ بھائی، رات کو آپ نے ڈرا دیا تھا۔ پھر دونوں گلے لگ گئے۔ یار، اب میں ٹھیک ہوں، عبدالوہاب نے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ اتنے میں فاخرہ ناشتہ لے آئیں۔ سب نے مل کر ناشتہ کیا۔ فاخرہ برتن کچن میں رکھنے چلی گئیں۔ دونوں بھائی کالج جانے کے لیے تیار ہونے چلے گئے۔ بیٹا، یہ صلہ نور کون ہے؟ کتنی دیر سے چپ؟ ادریس نے پوچھا تو عبدالوہاب کو لگا کہ میری چوری پکڑی گئی۔ کون صلہ نور؟ عبدالوہاب نے انجان بننے کی ایکٹنگ کی۔ عبدالوہاب، ایکٹنگ مت کرو، یہ مت بھولو کہ میں تمہارا باپ ہوں۔ سیدھی بات بتاؤ، آپ کو کیسے پتا چلا؟ پہلے آپ بتائیں۔ رات تم اس کا نام لے کر روتے رہے ہو، یہ بھی مجھے پتا ہے کہ تم اس سے محبت کرتے ہو، مگر اس نے شاید دھوکہ دیا ہے۔ یہ ساری بات تفصیل سے اس لیے بتائی کہ مزید جھوٹ مت بولنا مجھ سے۔ عبدالوہاب کے پاس سچ بتانے کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا۔ ساری بات سچ سچ بتا دی۔ عبدالوہاب، یہ چوٹ ابھی نئی اور تازہ ہے، اس لیے اس کا درد تمہیں زیادہ فیل ہو رہا ہے۔ جلد تم اس فیز سے نکل آؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ لائف میں صرف وہی ایک نہیں ہے۔ ہم تمہارے لیے اس سے بھی اچھی لڑکی تلاش کریں گے، مگر تمہیں اس کو بھلانا ہوگا۔ ڈیڈ، وہ اچھی لڑکی صلہ نور تو نہیں ہوگی؟ کاش میں تمہیں بھول سکتا صلہ نور، عبدالوہاب نے سوچا۔
सिला नूर राउंड पर थी जब इसने सर का ऑफिस खाली देखा। गुलाम हुसैन सर आज नहीं आए? नहीं मैडम, इनकी तबीयत ख़राब है। क्या हुआ है इन्हें? इनके डैड की कॉल आई थी, वो बता रहे थे कि इन्हें बुखार है। अच्छा, कुछ अंदाज़ा है कितने दिन की लीव है? नहीं मैडम, ये तो मुझे मालूम नहीं। ओके। राउंड के बाद सिद्रा के ऑफिस में गई। क्या कर रही है सिद्रा? बस अभी सर के घर तबीयत पूछने के लिए कॉल की है। अच्छा, फिर सर से बात हुई? नहीं, इनकी अम्मी से बात हुई है, सर आराम कर रहे हैं। सिला नूर, तुमने कॉल नहीं की सर को? नहीं, मुझे इनसे बहुत डर लगता है, बहुत ही अजीब नेचर के इंसान हैं। तुम्हें इनकी नेचर से क्या लेना देना है? वो हमारे स्टाफ का हिस्सा हैं, इनकी तीमारदारी हमारा हक है। बल्कि इस तरह करते हैं कि हम दोनों मिलकर इनके घर जाते हैं। अच्छा नहीं लगता इस तरह मुंह उठाकर किसी के घर जाना। यार, हम पुलिस वाले हैं, मुंह उठाकर किसी के भी घर जा सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं, चाहे वो घर किसी पुलिस वाले का क्यों ना हो। देखो, अच्छा नहीं लगता सिला नूर, बड़े लोगों से बनाकर रखना पड़ती है, वरना कल को कोई गलती ना भी हो तो डिपार्टमेंट में कंप्लेन कर देते हैं। ओके, आज नहीं, अगर वो कल ना आए तो फिर चले जाएंगे। सर आज भी नहीं आएगा? सिला नूर ने गुलाम हुसैन से पूछा। नहीं, वो कल भी नहीं आएंगे। क्या वो ज़्यादा बीमार हैं? मुझे नहीं मालूम, मेरी इनसे डायरेक्ट बात नहीं हुई है और लगता है आज तो जाना पड़ेगा। सिद्रा के ऑफिस में आकर बात की, वो फ़ौरन जाने के लिए तैयार हो गई। सिद्रा, मेरा ख्याल है मैं यूनिफॉर्म में नहीं जाते, कपड़े चेंज कर लेते हैं। ये भी आइडिया अच्छा है, चलो ठीक है। फिर रास्ते में दोनों ने बुके लिए। अब्दुल वहाब अगले दिन ऑफिस जाना चाहता था, मगर अदरीस और फाखरा ने ज़बरदस्ती रोक लिया। अदरीस ने बताया कि इसकी मज़ीद एक दिन की लीव हुई है। अचानक कॉल आई, फाखरा की कज़न की तबीयत बहुत ख़राब है, तो अदरीस फाखरा को लेकर चले गए। हालांकि वो दोनों जाना नहीं चाहते थे, मगर अब्दुल वहाब ने ज़बरदस्ती भेजा। इनके जाते ही अब्दुल वहाब उदास हो गया। पूरा घर खाली था सिवाय नौकरों के। वो सिला नूर को याद करना नहीं चाहता था क्योंकि इसका सर में दर्द होता था, इसलिए अपना ध्यान बटाने की कोशिश में था। इस दौरान एक नौकर अंदर आया। सर, आपके ऑफिस के स्टाफ आपसे मिलने आए हैं। अब्दुल वहाब ने सोचा इस तरह ध्यान बट जाएगा। वो फ़ौरन उठ खड़ा हुआ। सर का घर कितना खूबसूरत है, इन्हें ज़रूरत क्या है इस जॉब की? सिद्रा बहुत खुशी से बोल रही थी। यार चुप कर, ये इनका मसला है, सिला नूर ने डांटा। इतने में अब्दुल वहाब भी आ गया। अब्दुल वहाब जैसे नीचे आया, सामने ब्लैक सूट में सिला नूर उठ खड़ी हुई। इसकी तकलीद में सिद्रा भी उठी। जैसे सहराओं में होले से चली बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आया। अब्दुल वहाब सिला नूर को देखकर सांस लेना भूल गया। यूं लगा जैसे इसका वजूद अब मुकम्मल हुआ है, अब वो ठीक हुआ है। मगर फिर याद आया कि वो तो इसकी है ही नहीं, इसका दिल किसी और को मांगता है। फ़ौरन खुद को सर्जिश की। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सिला नूर ने मुस्कुराकर कहा। वालेकुम सलाम, ठीक हूँ, कैसी हैं सिद्रा आप? वो सिद्रा की तरफ मुतवज्जा हुआ। सिला नूर को बहुत इंसल्ट हुई। सर आपको हुआ क्या है? बस हल्का सा टेम्परेचर था, मामा डैड ने आने नहीं दिया। इसी वक्त नौकर जूस लेकर आया। सर आपकी वाइफ किधर है? सिद्रा ने अचानक पूछा। इस बात पर सिला नूर की नज़र अब्दुल वहाब की जानिब उठी, मगर अब्दुल वहाब के देखने पर फ़ौरन नीचे देखने लगी। मैं अभी सिंगल हूँ, ये कहते हुए अब्दुल वहाब की नज़रें सिला नूर पर मरकूज़ थीं। ओह सॉरी, इस वक्त घर पर कोई नहीं है, वरना मेरे पेरेंट्स से आप मिल लेती। वो बज़ाहिर सिद्रा से बात कर रहा था, मगर नज़रें सिला नूर पर थीं। सिला नूर खामोशी से इर्द गिर्द देखने लगी, जैसे वो कुछ भी नहीं सुन रही, हालांकि वो सुन रही थी। यहाँ वाबस्तगी, वहाँ बरहमी, क्या जानिए क्यों है? ना हम अपनी नज़रें समझे, ना हम उनकी अदा समझे। सिद्रा, अब चलो, देर हो रही है। सिला नूर ने ज़िद की। ओके सर, हम चलते हैं, और ये बुके हम दोनों की तरफ से। थैंक्स सिद्रा आपका। अब्दुल वहाब का दिल चाह रहा था कि सिला नूर कभी ना जाए, मगर वो जान चुका था कि इसका रवैया देखकर वो नाराज़ हो गई है। अब्दुल वहाब से इसका नाराज़ चेहरा देखा नहीं गया। थैंक्स आपका मिस सिला नूर यहाँ आने का। जवाबन सिला नूर ने मुस्कुराने पर इक्तफा किया, वरना इसकी आंखों में मचलते शिकवे अब्दुल वहाब से इसके रवैये का जवाब मांग रहे थे। अब्दुल वहाब ने घबराकर नज़र हटाई। सिला नूर और
سدرا کے جانے کے بعد عبدالوہاب کو خود پر بہت غصہ آیا۔ کیا ہوتا کچھ وقت کے لیے میں اس لمحے کو جی لیتا، اس سے اتنا برا رویہ نہ رکھتا، مگر پھر سوچتا میں نے ٹھیک کیا۔ نہ پوچھو عہد الفت کی، بس ایک خواب پریشان تھا، نہ دل کو راہ پر لائے نہ دل کا مدعا سمجھے۔ عبدالوہاب نہ ان سوچوں کو جھٹلا سکتا تھا اور نہ ہی اس درد سے پناہ پا سکتا تھا۔ عبدالوہاب کے سر میں درد ہونے لگ گیا تھا، آنکھیں آنسو ضبط کرتے ہوئے سرخ ہو گئی تھیں۔ فاخرہ اور ادریس جب واپس آئے تو عبدالوہاب کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ عبدالوہاب اپنے روم سے باہر سلا نور کو دیکھ رہا تھا جو راؤنڈ پر نکلی ہوئی تھی۔ سلا نور، کاش تم میری زندگی کا حصہ ہوتی، میں تمہیں کبھی خود سے جدا نہ ہونے دیتا۔ سلا نور، مجھے تو آزماتی، میں عشق میں سچا نہ نکلتا تو اپنے ہاتھوں سے میرا گلا دبا دیتی، کاش میرے ساتھ یہ سب نہ ہوا ہوتا۔ عبدالوہاب نے تھک کر سوچا، پھر خود باہر نکل آیا۔ غلام حسین فوراً ساتھ کھڑا ہوا۔ نہیں غلام حسین، تم رہنے دو، میں آج اکیلا جانا چاہتا ہوں۔ پھر سلا نور کا تعاقب کرنے لگا، مگر سلا نور نہ ملی۔ بالآخر سدرا سے پوچھا، سر سلا نور تو اپنے آفس میں چلی گئی ہے، لیکن وہ تو راؤنڈ پر تھی۔ سر وہ سبریز نامی قیدی ہے، وہ کھانا نہیں کھاتا، سلا نور اس کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتی ہے۔ عبدالوہاب کو یاد آ گیا کہ وہ کون سا قیدی ہے۔ عبدالوہاب اب سلا نور کے آفس میں نہیں جاتا تھا، اس لیے واپس چلا گیا۔ سنو غلام حسین، مجھے قیدی نمبر 22 سبریز خان کی رپورٹ چاہیے، ایک وہ جو تھانے میں درج ہے اور ایک وہ جو تمہیں خود معلوم کرنی ہے۔ اوکے سر، اس قیدی سے تمہارا کوئی نہ کوئی تعلق تو ضرور ہے سلا نور۔ سر شجاع ریٹائر ہو رہے تھے، ان کی اعزاز میں ایک بہت بڑی پارٹی کا انعقاد کیا گیا تھا۔ عبدالوہاب کے جانے کے لیے دل نہیں تھا، مگر جانا ضروری تھا۔ پارٹی میں سب آفیسرز نے سر شجاع کو خراج تحسین پیش کرنی تھی۔ پھر نئے آفیسر کے چناؤ کا اعلان ہوا۔ عبدالوہاب کو ایس پی کا عہدہ ملا، سب بہت خوش ہوئے، تالیاں بھی بجائیں۔ سدرا کے کہنے پر سلا نور نے خود آ کر مبارکباد دی۔ عبدالوہاب کو اس لمحے وہ بہت خوش لگی۔ کیا فائدہ سلا نور ہر اس کامیابی کا جس میں تمہارا ساتھ نہیں؟ عبدالوہاب نے سوچا۔ اوہ، تو آپ اس لیے خوش ہیں میرا ٹرانسفر اسلام آباد ہو رہا ہے؟ سر میں صرف آپ کا رینک کا سن کر خوش ہوئی، باقی مجھے اس سے کیا فرق، آپ جدھر رہیں۔ سلا نور نے برا مانتے ہوئے کہا، واقعی آپ کو میرے دور یا نزدیک رہنے سے کیا فرق پڑے گا؟ عبدالوہاب نے دو معنی انداز میں کہا اور چلا گیا۔ سارے سٹاف کی طرف سے صبح آفس میں بکے پڑے ہوئے تھے۔ سلا نور کا دل ہرگز بکے دینے کا نہیں تھا۔ سدرا نے سمجھایا کہ سٹاف شک کرے گا کہ تم دونوں کیوں ایک دوسرے سے دور ہو، اس لیے وہ چپ ہو گئی۔ عبدالوہاب سارے بکے چیک کرنے لگا۔ بالآخر ایک چھوٹا سا تازہ پھول ایک چٹ کے ساتھ ملا۔ سوری سر، میں بکے لینا بھول گئی، ادھر سے پھول توڑ کر آپ کی کامیابی میں شریک ہو رہی ہوں۔ سلا نور۔ عبدالوہاب نے پھول کو چوما، پھر پھول کو سنبھال لیا۔ اتنے میں غلام حسین اندر آیا۔ سر، سب لوگ ٹریٹ مانگ رہے ہیں۔ عبدالوہاب چپ رہا۔ سر، میں جا کر انہیں انکار کر دیتا ہوں۔ نہیں غلام حسین، تم کل کے لیے ہاں کہہ دو، چلو آخری بار سلا نور تمہیں جی بھر کر دیکھ لوں۔ عبدالوہاب نے سوچا۔ پارٹی گھر پر تھی، عبدالوہاب سٹاف میں اتنا بیزی ہو گیا کہ اسے سلا نور نظر نہیں آئی، مگر وہ پھر بھی اس کو تلاش کر رہا تھا۔ سلا نور سدرا دونوں ایک ٹیبل پر بیٹھی نظر آئیں۔ ایک ویٹر دوسرے ٹیبل پر جوس سرو کر رہا تھا کہ اچانک اس کا ہاتھ پھسلا، جوس سارا سلا نور کے کپڑوں پر گر گیا۔ عبدالوہاب جلدی سے آیا، ویٹر کو ڈانٹنے لگ گیا۔ سلا نور کو بہت برا لگا۔ اتنے میں ایک سمارٹ سی لیڈی آئی۔ عبدالوہاب، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ فاخرہ نے آہستہ سے کہا۔ ماما، اس نے ہمارے مہمان کے کپڑے گندے کر دیے۔ فاخرہ نے سلا نور کے کپڑے دیکھے۔ سوری بیٹا، اگر آپ کے کپڑے گندے ہوئے ہیں تو آپ میرے ساتھ آئیں۔ اوہ، تو یہ اس اکڑو کی ماما ہے، سلا نور نے دل میں سوچا۔ پھر انہی کی گائیڈ لائن میں واش روم چلی گئیں۔ جب باہر نکلی تو عبدالوہاب سے کافی حد تک ملتا جلتا کم عمر ایک لڑکا اس کے پاس آیا۔ آپ کون ہیں؟ میں ایس ایچ او سلا نور ہوں۔ کیا واقعی جھوٹ تو نہیں بول رہی؟ ارتضیٰ ادھر آؤ، اتنی چھوٹی سی لڑکی ایس ایچ او سلا نور ہے۔ نہیں بھائی، یہ جھوٹ بول رہی ہے، اس نے بھی واقعی بات دہرائی۔ نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ پھر آپ کھاتی پیتی نہیں ہیں؟ پہلے یہ بتاؤ تم دونوں کون ہو جو میرا انٹرویو لے رہے ہو؟ ہم تمہارے ایس پی عبدالوہاب کے بھائی ہیں، یہ ارتضیٰ ہے اور یہ مرتضیٰ ہے۔ سلا نور کو دونوں کم عمر لڑکے بہت انٹرسٹنگ لگے۔ کہہ تو ایسے رہے ہو جیسے تم دونوں ایس پی ہو، سلا نور نے مذاق اڑایا۔
تم اس لیے کہہ رہی ہو ہم فنی ہیں مگر بھائی غصے والے ہیں، ارتضا نے اکسایا۔ ہاں بالکل، تبھی تو میں اتنی چھوٹی رہ گئی ہوں، ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں۔ صلہ نور بھی ان کے ساتھ بچی بن گئی۔ اتنے میں ادریس اور فاخرہ دونوں آ گئے۔ ماما ڈیڈ، یہ اتنی سی لڑکی بھائی کی کولیگ ہے اور بھائی ہر وقت اس کو ڈانٹتے رہتے ہیں۔ جی نہیں میرا بیٹا، ایسا نہیں ہے۔ فاخرہ نے فوراً سائڈ لی۔ بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ فاخرہ نے پوچھا۔ صلہ نور میرا نام ہے۔ ادریس چونک کر اس کو دیکھنے لگا۔ آپ کہیں یہ تو نہیں سمجھ رہی کہ ہم سوتیلے بھائی ہیں؟ اگر ایسا سمجھ رہی ہیں تو غلط ہے۔ مرتضیٰ کے کہنے پر سب ہنسنے لگے۔ صلہ نور بھی ہنسنے لگی۔ اتنے میں عبدالوہاب بھی آ گیا۔ صلہ نور کو اپنی فیملی کے ساتھ ہنستا ہوا دیکھ کر سوچنے لگ گیا، کتنی پیاری میری فیملی لگ رہی ہے، کاش تم ہمیشہ کے لیے میری فیملی کا حصہ بن جاؤ۔ سر میری گاڑی میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، اگر برا نہ لگے تو پلیز ڈراپ کر دیں۔ سدرا نے آ کر عبدالوہاب کی منت کی۔ عبدالوہاب جانتا تھا کہ اس کے ساتھ صلہ نور بھی ہوگی۔ اچھا چلو میں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے سدرا کا گھر آ گیا۔ اس کو ڈراپ کرنے کے بعد عبدالوہاب نے گاڑی کی سپیڈ آہستہ کر دی اور پلیئر آن کر دیا۔ حشر ہے وحشت دل کی آوارگی، ہم سے پوچھو محبت کی دیوانگی، جو پتہ پوچھتے تھے کسی کا کبھی لاپتہ ہو گئے دیکھتے دیکھتے۔ ہم سے یہ سوچ کر کوئی وعدہ کرو، ایک وعدے پہ عمریں گزر جائیں گی، یہ ہے دنیا یہاں کتنے عہد وفا بے وفا ہو گئے دیکھتے دیکھتے۔ صلہ نور کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ مجبوراً خاموشی توڑنی پڑی۔ سر تھوڑی گاڑی تیز چلائیں۔ اوہ میں بھول گیا تھا کہ آپ کو تو میرا ساتھ نہیں چاہیے۔ سر اس بات کا کیا مطلب ہے؟ صلہ نور نے حیرانگی سے کہا۔ جواباً عبدالوہاب چپ رہا۔ اتنی تیز گاڑی چلائی کہ صلہ نور ڈر گئی، مگر اس نے آہستہ نہیں کی۔ صلہ نور کے گھر کے آگے ایک آرمی نوجوان ہاتھ میں سامان پکڑے کھڑا تھا۔ صلہ نور اترتے ہی اس کے گلے لگ گئی۔ گلزمان تم آ گئے، تم اتنا دور کیوں چلے گئے تھے مجھ سے؟ عبدالوہاب کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ وہی شخص ہے۔ عبدالوہاب کا دل چاہا کہ گاڑی اس شخص پر چڑھا دے۔ اسی وقت گاڑی موڑ کر واپس چلا گیا۔ گھر آ کر وہ سیدھا اپنے روم میں چلا گیا۔ اس وقت ادریس نے دستک دی۔ ڈیڈ آ جائیں۔ عبدالوہاب نے فوراً اٹھ بیٹھا۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ آج صلہ نور کو دیکھ کر پھر تمہیں دکھ ہوا ہوگا۔ ڈیڈ آپ نے اس کو آج دیکھا ہے، میں اس کو ہر روز دیکھتا ہوں۔ وہ اپنی بے بسی پر خود ہنسا۔ ادریس کو اس کا بہت دکھ ہوا۔ بیٹا مجھے اسلام آباد میں ایک مناسب دام میں گھر مل رہا ہے، ہم اس میں شفٹ ہو رہے ہیں، یہ تو اچھی بات ہے، مگر مرتضیٰ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ نہیں، ان کی پڑھائی کا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ کب سے شفٹ ہو رہے ہیں؟ اسی منڈے سے پہلے ہم جا کر شفٹ ہوں گے، گھر کی سیٹنگ بھی کر لیں گے، پھر 2-3 دن میں تمہیں بھی چارج ملے گا، تم بھی آ جانا۔